خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرا نام ڈاکٹر تحسین گل خان ہے۔ آج میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور آج کا ٹاپک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کون سی ایسی غلطی کی تھی، یا انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کے باعث وہ اس وعدے کی زمین میں نہ جا سکے، اور باہر ہی جو ہے خدا نے ان کو وہ نظارہ کروا دیا، لیکن وہ اندر نہیں جا سکے۔ وہ ایک طرح سے گناہ نہیں میں کہوں گا، لیکن غلطی تھی، اور بہت بڑی غلطی تھی۔ سلسلہ کب شروع ہوا تھا کہ بک آف ایکسڈس میں، خروج کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کے چیپٹر 17 میں دیکھتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ مسا اور مریبہ کا جگہ ہے، جہاں پر خدا کو آزمایا لوگوں نے، اور ان کو پیاس لگی اور پانی نہیں تھا ان کو مل رہا، اور وہاں پر انہوں نے جھگڑا کیا خداوند سے اور موسیٰ نبی سے، اور موسیٰ نے ان سے کہا تھا کہ مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو، اور تیسری آیت میں لکھا کہ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی۔ وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ تب موسیٰ نے خداوند سے فریاد کی کہ ان لوگوں سے کیا کروں، وہ تو ابھی مجھے سنسار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تب لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا۔ دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں۔ اور لکھا ہے کہ موسیٰ نے یہی کیا۔ اب یہاں پر دو تین چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ سنسار کرنا چاہ رہے ہیں، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے موسیٰ نبی سے کہا کہ تو چٹان کو مارنا، لیکن تو لوگوں کے سامنے سے چل کے جا، لوگوں کے آگے سے چل کے جا۔ کیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی سچویشن کو فیس کریں، جس سچویشن میں پڑے ہیں، اور اگر ہمیں خطرہ ہے کسی بات سے یا کوئی بھی، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سے، اور اس لاٹھی کو ہاتھ میں لے کر، اس لکھا ہے کہ لاٹھی کو ایسے لے کے جانا ہے کہ نظر آئے وہ لاٹھی، اور خدا ہمیں پھر بتاتا ہے کہ ہم اپنا اختیار یا وہ برکت جو خدا نے ہمیں دی وہ بھی ہم شو کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ دس از دا بلیسنگ، اور ہر طرح کے حالات کو، اپنی سچویشن کو بتائیں کہ خدا نے آپ کے ہاتھ میں کون سی برکت رکھی ہے، اور خدا نے آپ کے ساتھ وعدے کیا کیا، اور ہمارے ہاتھ میں کون سی لاٹھی ہے، یہ زندہ کلام ہے۔ اور وہاں پر یہ موسیٰ کو کہا کہ تو یہ جانا اور بزرگوں کو ساتھ لے کے جانا، اور پھر لکھا ہے کہ میں چٹان کے اوپر کھڑا ہوں گا، اور چٹان میں سے تو obviously خشک چیز ہے، لیکن جب خداوند وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں وہاں پر کھڑا ہوں گا اور تو اس چٹان پر مارنا، اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ جو چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ چٹان خود خداوند یسوع مسیح تھے، اور وہاں پر جو ہے اس چٹان کو سٹرائک کیا گیا، مارا گیا، اور وہاں سے پانی نکلا، اور وہ چٹان آج بھی سعودی عرب کے علاقے میں موجود ہے، جو کہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے، اور بالکل درمیان میں سے ایسے کٹی ہوئی، اور وہاں سے واٹر ایروژنز جو ہیں اس کے نشانات بھی ہیں۔ تو موسیٰ نبی نے وہاں پر یہ کام کیا، لیکن ہم آگے جا کر پڑھتے ہیں کہ گنتی کی کتاب میں پھر یہی کام ہوا، اور وہ دشت سین میں جب آئے اور کادیش میں رہنے لگے۔ یہ چیپٹر 20 ہے، گنتی، نمبرز، عدد کی کتاب، اس کا 20واں چیپٹر ہے۔ تو وہاں پر پھر یہی بات ہوئی، اور جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ خواہ کاش ہم مر جاتے، اسی وقت مر جاتے، ہم بیابان میں، ہم مصر میں مر جاتے۔ پھر وہاں پہ یہی بات ہوئی، اور وہ اتنا زیادہ جو ہے، اور پھر یہاں تک کہنے لگے کہ ہمیں تو انجیریں، تاکیں، اناروں کی جو باغ یاد آتے ہیں، یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ تو موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس جا کر لکھا ہے کہ یہ گنتی کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 6 آیت، لکھا ہے کہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر اوندھے منہ گرے۔ اب دیکھیں کہ کتنا زیادہ آزمائش اور کتنا زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہے کہ اپنے اتنے سالوں تک وہ پانی چٹان سے پیتے آ رہے ہیں، خدا اتنے بڑے بڑے معجزے دکھا رہے ہیں، لیکن پھر وہ لوگ باغی ہو گئے، پھر جو ہے وہ دنیا خلاف ہوگی، پھر جو ہے وہ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے، خدا کی حضوری بھی وہاں پر کیا ہوا کہ لوگوں نے پھر بغاوت کر دی۔ اور ہمارے زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات پھر آ جاتے ہیں، برے پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن ہمیں کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ اچھا، لکھا ہے کہ 7ویں آیت میں، تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے، اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یہ جماعت کو اور ان کے چپائوں کو پانی پلانا۔ اب یہاں پر جو حضرت موسیٰ تھے، ہی لاسٹ، انہوں نے اپنی جو ہے وہ شاید اپنا جو کمپوزر تھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے لوز کر دیا،
لکھا ہے کہ موسیٰ خداوند کے زور سے ان کے حکم کے مطابق لکھا اور وہ لاٹھی لی. اب موسیٰ غصے میں تھے. لکھا ہے کہ موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور موسیٰ نے ان سے کہا کہ سنو اے باغیو. اب بڑے غصے میں موسیٰ نے بات کی. کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکالیں. اور پھر لکھا ہے کہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور چٹان پر 2 دفعہ لاٹھی ماری. پہلی دفعہ ایک دفعہ ماری تھی، پھر یہاں پر 2 دفعہ ماری اور لکھا ہے کہ پانی کثرت سے بہہ نکلا. اب یہی جو ہے وہ نقصان کی بات تھی، یہی حکم عدولی تھی. خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ لاٹھی مار. پہلی دفعہ کہا تھا کہ لاٹھی مار، دوسری دفعہ کہا تھا کہ اس سے کہہ. اگر موسیٰ کہتے کہ میں تجھے خدا کے نام میں حکم دیتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے، تو وہاں پر خدا کو جلال ملنا تھا. لیکن غصے نے کیا کیا وہاں پر، وہ غصہ اور پریشانی اور یہ کہ وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر موسیٰ نے اس لاٹھی کو جو وہ لے رہے تھے تو اس سے موسیٰ کو جلال ملا اور موسیٰ نے 2 دفعہ ماری، ایک دفعہ بھی نہیں مارے. اور کچھ اسکالر یہ بلیو کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب ماری تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا، پھر دوسری دفعہ پھر اور زور سے ماری. لیکن چونکہ خداوند اپنے خادموں کی عزت رکھتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پھر بھی نکل آیا. لیکن یہ چیز خداوند کو پسند نہیں آئی. پھر خدا نے کہا تھا کہ چونکہ تم نے میری بات نہیں مانی. میرے عزیزو، یہ چٹان چونکہ یسوع مسیح ہیں اور پہلی دفعہ لاٹھی مارنا یسوع مسیح کے صلیب کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ جب یسوع مسیح کو سٹرائک کیا گیا، یسوع مسیح کو جو ہے وہ ایک ہی دفعہ مارنا اس دنیا میں تھا، اور دوسری دفعہ یعنی کہ جب مارا گیا تو یہ خدا کے منصوبے کے نفی کر رہا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ خدا کو جلال نہیں دیا. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، پہلی دفعہ وہ لاٹھی ہاتھ میں لے کے خدا خود کہہ رہا تھا کہ اس لاٹھی کو لے کے چلو اور دکھا کے چلو، لوگوں کو نظر ہے، لوگوں کے سامنے سے ہو کے گزرو اور مارو، یعنی کہ اس چٹان کو مارو. اور دوسری دفعہ خدا نے کہا کہ اب چٹان کو نہیں مارنا، اب اس کو کہنا ہے. تو ہمیں کیا ہے کہ بعض اوقات خدا ہمیں ہمارے توڑوں سمیت استعمال کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں اور پھر ہم خدا کو نہیں جلال دیتے. ہم اپنی قوت، اپنی جو توڑا ہے، اپنی جو گفٹ ہے اس کو اوپر کر دیتے ہیں. اور یہاں پر یہی ہوا تھا کہ موسیٰ نے جو ہے وہ 2 دفعہ اس چٹان کو مارا، لیکن جو کہ جائز نہیں تھا. مسیح ہمارے لیے آیا ہے، وہ ایک ہی دفعہ مرا اور آسمان پر چڑھ گیا، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. اب وہ دنیا چاہے جتنا مرضی کہے کہ جی وہ واپس آئیں گے اور پھر آ کر بیعت کر لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ پھر مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی کو لے کر جو ہے وہ ہمیں دے کر آسمان پر گئے ہیں. ہمیشہ کی زندگی جو مسیح سے آتی ہے، موت پر فتح پا چکے ہیں. تو موسیٰ کا 2 دفعہ جو ہے وہ چٹان کو مارنا جو تھا وہ نقصان کا باعث ہوا، اور پھر وہ اپنی باڈی میں جو ہے وہ اس وقت پھر وہ ملک معودہ میں، اس وعدے کی زمین میں نہیں جا سکے تھے. لیکن پھر ریسٹوریشن ہوئی اس چیز کی. اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل میں، اور اس کے 18ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے کہ 17ویں باب میں 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا، اور لکھا ہے کہ اونچے پہاڑ پر الگ لے کر چڑھ گیا. اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس کی صورت بدل گئی، اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہوگی. اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا وہاں پر کھڑے ہو کر اس سے باتیں کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح موسیٰ کے بھی اسرائیل کے ملک، اس وعدے کے ملک میں جانے کا سبب بنے. یعنی کہ بغیر مسیح کے وہ نہیں جا سکے. لیکن جب یسوع مسیح آ کر وہاں پر کھڑے ہیں تو پھر موسیٰ وہاں پر بیت فگے پر کھڑے ہیں، جو کہ اسرائیل کے اندر تھا، وعدے کی زمین کے اندر تھا. تو پرانے عہد میں موسیٰ کو اجازت نہیں ملی تھی اس کام کی وجہ سے جو کر بیٹھے تھے، لیکن نئے عہد میں مسیح کے آنے کے باعث وہ چیزیں بھی ریسٹور ہو گئی. کیا ہے کہ حاصل کلام جو سبق ہم نے سیکھا یہ ہے کہ خدا جیسا حکم دیتا ہے ویسا مانیں. بعض اوقات خدا ہمیں آگے کرتا ہے اور ہمیں ہمارے توڑے استعمال ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمیں وہ کرنے کی ضرورت جو خدا نے ہمیں کہا ہے، اور ہمیں خدا کو جلال دینا ہے. اور پھر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہر چیز کا علاج ہے، ریسٹوریشن ہے. اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے، آپ اس کو شیئر کریں، اس کے اوپر کامنٹ کریں، اس کو ری شیئر کریں، اور اس کو فیورٹ میں بھی ایڈ کریں تاکہ بار بار آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.